ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ جو وظیفہ آج لے کر آئی ہوں وہ 3 دن میں آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ 3 دن میں اس کی وجہ سے جو بڑے سے بڑا مقصد، چھوٹے سے چھوٹا مقصد، نوکری کی تلاش ہے، گھر کی ضرورت ہے، جو کہ آج کل ہر انسان کو، آج کل کے دور میں نہیں ہے، ہر انسان کو ساری زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے۔ تو اور کبھی کبھی یہ جو کرایہ دار ہوتے ہیں تو وہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کرایہ جلدی نہیں دیتے، یا اگر کرایہ آپ ٹائم سے دے بھی دو تو ان کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیل نیٹوں کو، کبھی کہتے ہیں ہمارے کارپیٹ کا یہ نہیں کرو، کبھی کہتے ہیں ہمارے پردے کا وہ کرو، کبھی ابھی آپ کو فرنشڈ گھر دیا ہوا ہوگا، آپ فرنشڈ گھر کا رینٹ ادا کر رہے ہوگے، کرایہ دے رہے ہوگے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ کیڑا لگتا ہے کہ ابھی ہمیں تو اس روم کے پردے چاہیے، وہ ہمیں واپس دو، ہم نے وہ دوسرے گھر میں لگانے، یہ ہمیں یہ قالین چاہیے، یہ ہمیں واپس دو، یہ ہم نے اپنے گھر میں لگانا ہے۔ ارے بھائی، جب فرنشڈ گھر دے دیا تو دے دیا، میرے خیال سے تو اگر دے دیا تو دے دیا، پھر یہ کیا آپ روز کا ہنگامہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، کبھی کیل نیٹوں کو، کبھی کہتے کارپیٹ صحیح سے صاف نہیں کیا، کبھی کہتے آپ جب جاؤ گے، جانے کا کسی نے بولا نہیں ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ جاؤ گے تو آپ نے یہ سارے قالین دو کے دینے ہیں نا، یا پھر نئے لا کے دینے ہیں نا، ایسے کچھ بہت سارے مسائل فیس کرنے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے، لیکن میں کہیں رہ رہی تھی تو وہاں پہ یہ جو سارے مسئلے تھے یہ میرے سامنے آ رہے تھے، تو میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ کہ میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن اگر کرائے کے گھروں میں رہتے ہو تو وہ تو جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک بات تھی جو کہہ دی۔ ہاں، چاہیے ہر کسی کو اپنا گھر چاہیے، ہر کسی کو اپنا مکان چاہیے، ہر کسی کو اپنا کاروبار چاہیے، ہر کسی کو اپنی نوکری چاہیے، خوشیاں، سکون چاہیے، اولاد چاہیے۔ یہ چھوٹا سا عمل، بہت چھوٹا سا عمل، عصر کا ٹائم ہے، عصر کے ٹائم میں ہوتا ہے۔ ابھی یہ عصر کا ٹائم میں ہے، میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، اسی ٹائم میں اگر آپ نے جو بھی اللہ سے مانگنا ہے ابھی آپ مانگو، اللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا وہ کام کر دے گا۔ اچھا، یہ ہم سوچتے ہیں کہ وسیلہ تو کوئی ہے نہیں، کہ ابھی پیسے ہیں نہیں، گھر کہاں سے لیں گے، کہیں نوکری کے کاغذات تو دیے نہیں ہیں تو کہاں سے نوکری ملے گی۔ ایسے ذریعے سے نوکریاں مل جاتی ہیں، ایسے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھر کا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ کی سوچ ہوگی تو یہ تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ذریعہ کیسے بنے گا، تو یہ تو بالکل نہیں سوچے۔ اللہ پر یقین رکھے اور اپنا ہاتھ پاؤں چلاتے رہے، نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتے رہے، اپنا کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر یقین ضرور رکھیں کہ اللہ آپ کا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ اللہ کسی نہ کسی وسیلے سے وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو کرنا کیا ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہر روز 3 دن، صرف 3 دن کرنا ہے، اور 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ عورتیں پاک صاف ہو تو بہت اچھا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پڑھ کے پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا۔ اس کے وسیلے سے 3 دن لگاتار عصر کے نماز کے بعد آپ نے جو بھی مقصد آپ کا ہے وہ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ سے پر یقین رکھ کر، اللہ پر توکل کر کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ جس بھی چیز کے لیے آپ نے کرنا ہے، اپنے جائز مقاصد کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہو، اس کا طریقہ بس یہی ہے
باقی اس کا کچھ نہیں ہے. آپ نے 3 دن یہ کیا کہ ہمیں نوکری مل جائے، 3 دن اس کے بعد آپ نے 3 دن اس چیز کے لیے کیا کہ ہمیں گھر مل جائے، پھر اس کے 3 دن بعد وہ 3 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو کر رہے گا. جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے صرف 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کر دیتا ہے. تو اگر 3 دن میں پورا ہوتا ہے تو بھی، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو بھی آپ نے صرف 3 دن ہی کرنا ہے. وہ اگر ڈیلے ہے، اگر وہ لیٹ ہے آپ کا وہ کام، تو اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی. تب آپ خدا کے سامنے بس گڑ گڑا سکتے ہیں، خدا سے شکایت نہیں کر سکتے ہو کہ میں نے مانگا لیکن آپ نے دیا نہیں. اس میں خدا کی کوئی مرضی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا. بس یہ ایک کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دوسرے یہ 3 دن مکمل ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے دوسرے کسی مقصد کے لیے کرنا ہے تو پھر سے تیسرے 3 دن کرے. اور اللہ پر یقین رکھے کہ جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے وہ بھی اللہ قبول کرے گا، اور جو اب بھی پڑھ رہے ہو اور جو اب بھی اپنے لیے اللہ سے جائز مقصد کے لیے التجا کر رہے ہو، تو وہ دونوں اللہ معجزہ کر کے اللہ آپ کا وہ مقصد پورا کر دے گا اور آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے رویے کہہ لے، یا ہم اپنی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کی میں کوشش تو کر رہی ہوں لیکن میں سمجھا نہیں پا رہی ہوں. اپنی زبان میں پشتو میں اچھی طرح سے آپ کو سکھا سکتی، لیکن آپ اللہ پر یہ اعتماد رکھے کہ ہاں میرا اللہ میری بات سن رہا ہے اور میرا اللہ میری جو حاجت ہے وہ پوری کرے گا انشاءاللہ. تو بس یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. اگر کہے تو ایسے میں لمبا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو گن کے پڑھے تو تقریباً 5 منٹ بھی نہیں لگتے. اور اگر 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد پورا کر دیتا ہے تو 3 دن لگاتار 5 منٹ ہم اللہ سے اپنے سوالوں، اپنے جائز حاجات کے لیے، جائز مقاصد کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر سوال کر سکتے ہیں. ان سے یہ سوالی بن کے ان کے در پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ مقصد آپ کب پورا کریں گے، یہ پورا کر دے. اور اللہ وہ پورا کر دیتا ہے. تو آپ کی وہ 5 منٹ آپ کی زندگی کے بہترین 5 منٹ ہوں گے. آپ اس کے بارے میں سوچو گے کہ یہ اگر ہم صرف 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہیں تو اللہ ہمارا مقصد پورا کر دیتا ہے. تو کیوں نہیں، ہم زیادہ کیوں نہیں کریں. اس سے آپ کی زندگی چینج بھی ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، سکون آئے گا کہ اور آپ اللہ کی طرف زیادہ ہو جاؤ گے. کہ اگر چھوٹی سی اگر یہ ایک میں نے اللہ سے ایک حاجت کے لیے 5 منٹ اللہ کو دیے اور اللہ سے رابطہ کیا اور میرا یہ مقصد پورا ہو گیا، تو پھر اس سے اگر میں زیادہ کروں گا تو یا زیادہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے کہنے سے پہلے میرا حاجت پورا کرے گا انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. یہ تینوں دعائیں اور درود شریف 11 مرتبہ ہونا ہے. 5 ہے، پہلے درود شریف، پھر یا حی یا قیوم 11 مرتبہ، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 مرتبہ، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 11 مرتبہ، پھر درود شریف 11 مرتبہ، اور ٹوٹل 5 منٹ بھی نہیں لگتے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. والسلام.